اور مختصر سا آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ذکر خیر بھی کرنا ہے. جو مہمان تشریف لائے ان کے بھی مشکور ہیں، بالخصوص ہمارے حافظ احسن رضا سیالوی صاحب مرحوم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ ایسی شخصیت تھے کہ ہمارے ساتھ مل کے مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے کام کرنے والے تھے، اور جگہ بجگہ ہمارے ساتھ جہاں پر بھی ذہنی تعاون کی ضرورت پڑی، مالی جانی انہوں نے کیا. ان کے صالح ثواب کی بھی نیت تھی، اور آپ نے مختصر سی حاضری میں ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے. اور یہاں پہ ابھی عظمت صحابہ کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنی. حضور علیہ السلام کے غلام اور رب کا قرآن کہتا ہے، آپ عظمت صحابہ کو سن رہے ہیں، ہمیں یہی فکر یہاں سے لے کے جانی ہے کہ جو مقام صحابہ ہے وہ ہم نے کیسے اپنے دلوں کے اندر حب اہل بیت کو داخل کرنا ہے اور محبت صحابہ کو داخل کرنا ہے. حضور علیہ السلام کا ہر غلام جس نے اپنا ہاتھ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا، دینے سے پہلے ہم نہیں جانتے تھے، لیکن جب دے دیا تو ہم نے ان کو پہچان لیا اور ان کو ہم نے اپنا امام بنا لیا. قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ مَعَهُ وَشِدَّةٌ عَلَى الْكُفَّارِ، یہ وہ گروہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا جو کفار پر بہت زیادہ بھاری ہے. فرمایا رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے ہی محبت کرنے والے ہیں، آپس میں بہت پیار کرنے والے ہیں، بہت نرم دل ہیں. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. آپس میں محبت کرنے والے ہیں، مومنین کے لیے اپنی آنکھوں کو اپنے دلوں کو بچھانے والے ہیں. کون سا کرو؟ جماعت صحابہ. ساری گلاں مولوی تو نہیں کرنی ہیں، کچھ مقتدیاں بھی ڈال کے کرنی ہیں. نہیں، جماعت صحابہ وہ ہے کہ جن کو رب نے اپنی رضا کا مجدہ سنایا ہے. اور ایک روایت یہاں پہ پڑھ کے ایک دو حدیث اس کے بعد انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ ان کی آپس میں محبت کتنی ہے اور آپس میں یہ پیار کتنا کرتے ہیں. ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی. تقریر کا عنوان تھا عظمت صحابہ. عظمت صحابہ. آج جگہ جگہ پر ضرورت ہے پیغام صحابہ کو پہنچانے کی اور اپنے گھروں میں فکر صحابہ کو منانے کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر. اے میرے غلاموں، اب دیکھو مصطفیٰ دعائیں کیسی دیتی ہیں، اور اس میں مصطفیٰ نے ترتیب بھی بتائی ہے کہ جس طرح میں یہاں سے فضیلتیں دے رہا ہوں، میرے جانے کے بعد اسی طرح یہ امام بھی بنیں گے، پھر تم نے ان کی پیروی بھی کرنی ہے. رحم اللہ ابا بکر، فرمایا اللہ ابو بکر پہ رحم کرے. خلیفۃ البلا فصل پہ اللہ رحم کرے. کس وجہ سے؟ فرمایا وجہ بہت ساری ہیں، لیکن چند میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں. فرمایا زوجنی ابنتہ، کہا اللہ ابو بکر پہ رحم کرے، اس نے اپنی بچی کے ساتھ میرا نکاح کیا ہے، سب سے بڑا احسان ہے. اور فرمایا صرف اتنا نہیں بلکہ فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پر رحم کرے. کس وجہ سے؟ فرمایا وحملنی الی دار الہجرہ. فرمایا جس وقت 4 قدم کوئی نہیں چل سکتا تھا، میرا ابو بکر تو اس وقت بھی مجھے کندھوں پہ پٹا کے چل رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس وقت رشتے ناطے ٹوٹ چکے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقتیں اس وقت بھی نعرے لگا رہی تھی. صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا ابھی دیکھنا، فرمایا وَآتَقَ بِلَالًا. فرمایا مال سب کو بڑا پیارا ہوتا ہے، لیکن میرے صدیق کو جو مال دیا گیا تھا اس سے اس نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. فرمایا اس مال سے سب سے بڑا کام جو کیا حضرت ابو بکر صدیق نے، فرمایا وَآتَقَ بِلَالًا. فرمایا اس مال سے آپ نے میرے غلام بلال کو آزاد کروایا تھا. اب دیکھو پہلے نمبر پہ کس کا نام لیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کا. اب آگے دیکھنا، یہ حدیث پاک ہے. فرمایا رحم اللہ عمر. فرمایا
اب دیکھو مصطفیٰ دعائیں کر لگے گا ان کے حق میں. اب دیکھو نا کتنی مصطفیٰ سے ان کو عقیدت ہے اور مصطفیٰ امت کو بتانا چاہتے ہیں. میرے غلاموں جس طرح میں آج ان کے فضائل بیان کر رہا ہوں, آج لوگ کہتے ہیں فضیلت اور ہے خلافت اور ہے. میں نے کہا یہ فضائل پڑھ کے تو دیکھیں پھر پتہ چلتا ہے امام کون ہے مقتدی کون ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا یقول الحق ولو کان مرا. فرمایا حضرت فاروق اعظم کی ذات وہ ذات ہے ہمیشہ حق بولتے ہیں, حق کتنا کڑوا ہی ہو, کیونکہ حق جب بندہ بولتا ہے تو اپنے بھی بندے کے مخالف ہو جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو حق تو بڑی معنی رکھتا ہے. فرمایا جہاں جہاں عدالت کا تاجدار ہوگا وہاں وہاں حق کا ساتھ ہوگا. جہاں جہاں حق ہوگا وہاں وہاں جناب والا عدالت کا تاجدار ہوگا. صرف اتنا نہیں, آگے بھی سنیے. فرمایا پہلا نمبر کس کا لگایا مصطفیٰ نے؟ ابوبکر کا. آپ بیٹا بولے کس کا لگایا؟ دوسرے نمبر پہ کس کی فضیلت بیان کی؟ فاروق, حضرت فاروق اعظم کی. ابھی حدیث کا سلسلہ دیکھیے گا. فرمایا رحم اللہ عثمان, اللہ حضرت عثمان پر بھی رحم کرے. کس پہ؟ حضرت عثمان غنی صحابت کے تاجدار پہ رحم کرے. اب فرمایا اب دیکھنا ایک وصف بیان فرمایا تستحیہ الملائکہ. فرمایا میرا عثمان تو وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اب دیکھو اب تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان کا نمبر لگایا. وہی ترتیب جو آج اہل سنت کے مساجد میں لکھی نظر آتی ہے وہ کہیں اور سے نہیں آئی, وہ زبان مصطفیٰ سے نکلی ہے. فرمایا رحم اللہ علی, فرمایا حضرت علی پر اللہ رحم فرمائے. اللہم حضر الحق, فرمایا اے اللہ جدھر علی ہو وہاں حق کو ظاہر فرما. حضر الحق حیث ما دارا ماؤ حیث دارا. فرمایا جہاں جہاں علی ہو وہاں وہاں حق ہو. اب دیکھو مصطفیٰ نے کیسی سوڑی ترتیب فرمائی. پہلے نمبر پہ حضرت صدیق اکبر کا نام لیا, دوسرے نمبر پہ حضرت فاروق اعظم کا نام لیا, تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی کا نام لیا, چوتھے نمبر پہ شیر خدا تاجدار حلاتا داماد مصطفیٰ حضرت شیر خدا مدینۃ العلم کے باب کا نام لیا. ایک اور حدیث پیش کروں گا اس کے بعد اجازت دیتا ہوں کہ دیکھیں تو صحیح کہ ان کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے اور جس کے دل میں ان کی محبت ہوگی اس کو کتنا فائدہ ملے گا. آج ہم دنیا والوں کی محبت تو سینوں میں رکھتے ہیں لیکن میرے رسول نے یہ بیان فرما دیا, رسول اللہ نے دسیا کہ جڑا بندہ انہاں دی محبت نو سینے دے اندر بساوے گا اللہ دی عزت دی قسم ہے اس دنیا تے بھی تے قبر وچ بھی تے کل حشر والے دہاڑے بھی اودی نجات دا سامان بن جاوے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان السماء فی الدنیا, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں آسمان دنیا پہ 70,000 فرشتے ایسے ہیں. اب دیکھو لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کہ نہیں مصطفیٰ کو آسمان دنیا تک دیکھتے ہیں, بلکہ آسمان دنیا نہیں سدرۃ المنتہا سے اوپر بھی دیکھتے ہیں. پھر میرے امام بولے نہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود. فرمایا یستغفرون, اللہ کے 70,000 فرشتے ہیں. مولا فرشتے تو بہت سارے ہیں یا رسول اللہ, فرشتے تو بہت سارے ہیں لیکن فرمایا یہ جو 70,000 ہیں ان کی خصوصی ڈیوٹی ہے, یہ خصوصی کام کر رہے ہیں. اور کیڑا کام ہے جڑا یہ کر رہے ہیں, وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا یستغفرون لمن احب ابا بکر و عمر. فرمایا جو بندہ شیخین سے حضرت صدیق اکبر سے اور حضرت فاروق اعظم کا محب ہوگا یہ فرشتے ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. جا کے پڑھتا ہے نعرہ لاؤ ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, معاویہ اور علی
اب دیکھنا 70,000 فرشتے، کتنا اب بندہ، فرشتوں کا گناہ کوئی نہیں ہے، فرشتے کا گناہ کوئی نہیں گئے، لیکن اللہ نے خاکیاں واسطے نوریاں نو اہتمام فرمایا کہ چونکہ اب بات میرے صحابہ کی ہے تو جو غلام میرا رب پسند فرما لے، میرا رب کا یار پسند فرما لے. اور دوسرے نمبر پہ وہ حدیث موجود نہیں، مولانا صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے اختار علی وہ اختارنی فرمایا، اللہ میں نے اپنے واسطے اختیار فرمایا تو پھر میرے واسطے میرے صحابہ کو چنیا. کہاں سے چنا؟ حضرت صدیق اکبر کو بنو تمیم سے، حضرت عمر کو بنو عدی سے، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے، حضرت علی المرتضی شیر خدا کو قریش سے، حضرت بلال کو حبشہ سے، حضرت سلمان کو فارس سے، اور حضرت ابو ہریرہ کو یمن سے چنا. ابھی تو یہ لمبی تفصیل ہے کہ کہاں سے چنا، کیسے چنا، لیکن بات یہ ہے کہ جس کے دل میں یہ بستے ہوں اس کا دل روشن ضرور ہوتا ہے اور اس کے چہرے پہ ان کی محبت کا نور ہوتا ہے. اب دیکھنا صرف اتنا نہیں کہ بخشش کی دعا کرتے ہیں، فرمایا چونکہ یہ غلام کسی عام کے نہیں ہے، یہ تاجدار کائنات کے غلام ہیں، تو جس کے یہ غلام ہوں وہ جب اعلیٰ ہے تو پھر اس کے غلام بھی اتنے کمال والے ہونے چاہیے. اب دوسرے نمبر پہ سنیے گا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے آسمان دنیا کے اوپر بھی ایک آسمان ہے جس کو دوسرا آسمان کہتے ہیں. دوسرے آسمان پہ بھی اللہ کے 70,000 فرشتے ہیں. بیٹا صبر سننا بڑی توجہ سے، فرمائے 70,000 فرشتے پہلے آسمان تھے، 70,000 دوسرے آسمان تھے. وہ کیا کرتے ہیں؟ اب دیکھنا ذرا، یلعنون علی من ابغض ابا بکر و عمر، فرمایا جو بندہ عمر عثمان اور بالخصوص صدیق عمر کا مبغض ہوگا 70,000 اس پہ لعنت بھی بھیجتے رہتے ہیں. اب صرف یہ نازک بڑا مسئلہ ہے، ہم یہ ساری چیزیں بیان نہیں کرتے، لیکن یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. فرمایا جس کے دل میں ان کی محبت ہوگی وہ نجات والا ہے، کل اس کی نجات کا سامان بنے گا. لیکن جو ان کا مبغض ہوگا اس کی قبر اچھی نہیں ہوگی، کل قیامت کے دن اس کا حشر اچھا نہیں ہوگا. اور آخر پہ مولا کائنات کی بھی ایک فضیلت پڑھوں، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یہ ہے اہل سنت کا فیض جو ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے کہ جس کو مصطفیٰ نے سینے لگایا ہے اس کو ہم نے اپنا امام بنایا ہے. نعرہ حیدری. اس لیے ہم نمبر وہی دیتے ہیں جو دربار رسالت والے ہیں، نمبر وہی چلے گا جو دربار رسالت والا ہے. کسی پیر اور مولوی کا نمبر دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب سننا، میرے رسول نے جو فضیلتیں بیان کی وہ بیان کی جائیں. فرمایا حب علی یاکل الذنوب، فرمایا علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے. اب تو حق بنتا ہے نا آپ کا بولنے کا. حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، فرمایا علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھاتی ہے، مثال بھی بیان کی. فرمایا جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آگ لکڑی کو کیسے کھاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن یہ بات یاد رکھنا، ہم نے خلفائے راشدین کا دامن بھی پکڑا، ادھر سے اہل بیت کا دامن بھی پکڑا ہے. جب گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو ادھر سے اہل بیت آ جائیں گے، ادھر سے چاروں یار آ جائیں گے، اور پھر ہمارا نعرہ وہاں پہ یہی ہوگا کہ ہم تو یہی کہتے تھے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. وہاں پہ ہمارا نعرہ یہی ہونا ہے، یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ہر غلام کو اپنا امام مانا ہے. ہن آخری حدیث پڑھ کے اجازت کی، یار جب ان کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ہے پھر ان کی سیرت جیسے اپنی سیرت نہ بنا لیں، ان کی صورت جیسے اپنی صورت نہ بنا لیں. ہمارے برادر اکبر حافظ صلی اللہ سیالوی صاحب شرف بڑے اچھے تھے، حافظ قرآن بھی تھے، اور ان کا وصال اچانک روڈ ایکسیڈنٹ حادثے میں ہوا.
آپ یقین بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اتنا جلدی اس دنیا سے چلے گئے. ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے. لیکن آؤ حدیث پاک سے تمہارے سامنے استدلال کرتا ہوں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نیا ایمان لایا, نیا کلمہ پڑھا. رسول اللہ نے دیکھا تو ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی سونے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی اتار کے پھینک دی. فرمایا میں تمہیں آگ سے بچاتا ہوں, تمہارے پیٹھوں سے تمہیں پکڑتا ہوں اور تم ہاتھوں میں آگ ڈالتے ہو. شرعی مسئلہ ہے, 4.5 ماہ سے تو کم ایک انگوٹھی ایک ناگنی پا سکتے ہو. اس سے زیادہ لوگوں نے 5 6 ڈالی ہوتی ہیں. یہ چھلے یہ ساری چیزیں شرعی طور پہ ممانعت ہے, منع کیا گیا ہے. بے شک کسی دربار کی ہو. اے لوگ کہتے ہیں دربار تو میں کہ دربار تو تسی انگوٹھی تے لے آئے, دربار والے تو مصلی نہیں لے گیا. مصلیہ کی ضرورت نہیں ہے, وہ جو ان کا فیض ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. میں رسول اللہ نے انگوٹھی پھینکی ہاتھ سے اتار کے اور فرمایا میں تمہیں آگ سے بچانے آیا ہوں کیونکہ میں رحمت للعالمین ہوں اور اپنے غلاموں پہ رؤوف الرحیم ہوں. انگوٹھی اتار کے پھینکی. جب رسول اللہ چلے گئے تو صحابہ نے کہا اب تو اٹھا لو, گھر لے جاؤ, اس کو اپنے استعمال میں لے آؤ, گھر والی کو دے دینا, گھر میں عورتیں بھی ہوتی ہیں ان کے کام آ جائے گی, بیچ دینا. لیکن محبوب علیہ السلام کے اس غلام نے کہا فرمایا جس کو رسول اللہ نے پھینک دیا اسے اب میں نہیں اٹھا سکتا. جس کو رسول اللہ نے پھینکا ہے ہم اسے نہیں اٹھا سکتے. مصطفیٰ کے غلاموں, صحابہ کی عظمت کے دعوت پہ آنے والوں اور پیغام صحابہ کو گلی محلے تک پہنچانے والوں, ذرا دیکھنا صحابہ کا عشق رسول یہ ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں پکڑیں گے جس کو مصطفیٰ نے چھوڑا ہے. آج ہم ذرا اپنے اوپر غور کریں, کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مصطفیٰ نے چھوڑی ہیں ہم نے پکڑ دی ہیں. اس لیے محبوب علیہ السلام کے غلام آؤ, اگر چاہتے ہو کل قیامت کے دن نجات ملے اور قبر میں سکون ملے اور قیامت کے دن مصطفیٰ کا نور ملے تو ایک ہی چیز کی ضرورت ہے. عشق رسول کے ساتھ ساتھ جتنی بھی رسول اللہ کی پیاری نسبتیں ہیں ان کا ہم حیا کرنے والے بن جائیں. ہم تو حیا کرنے والے ہیں ہی ہیں. اللہ کرے جو بے حیا انہیں بھی حیا آ جائے. اور ہم ذکر اہل بیت اور ذکر صحابہ کی برکت سے جب قبر میں جائیں تو فرشتے کہیں ان سے پوچھنے کی حاجت نہیں ہے, یہ وہ ہے جو صحابہ والے بیت کے خادم ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی. اللہ کریم جل وعلا معاونین کا تعاون قبول فرمائے, شرکاء کی شرکت قبول فرمائے. جنہوں نے مادر ہمیں سخن قدمے جس طرح بھی تعاون فرمایا, چل کے آئے سردی میں ادھر بیٹھے, اللہ کریم ہمارا یہاں پہ ذکر خیر کرنا قبول فرمائے.